پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری، اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے 205 کور کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران طالبان کے امونیشن ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں طالبان کو بھاری فوجی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائی آپریشن غضب للحق کے تحت کی گئی، جس کا مقصد دہشت گرد عناصر کے نیٹ ورک کو کمزور کرنا اور خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان کا بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا، یہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور استثنا ہے۔ بھارت کی نئی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی بین الاقوامی معائنے کے باہر ہیں۔ بیرونی یورینیم سپلائی بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ معاہدہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ سال 2026 کا پہلا پولیو کیس سامنے آ گیا۔ سندھ کے ضلع سجاول کی یونین کونسل میں 4 سال کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ سال 2025 میں پاکستان میں پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 31 ریکارڈ کی گئی تھی۔ صحت کے ماہرین نے والدین اور سرکاری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کی پولیو ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کی بندرگاہیں عارضی طور پر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جعلی قرار۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کے فیکٹ چیکر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک نوٹیفیکیشن کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا، نہ کابینہ ڈویژن نے اور نہ ہی وزارت بحری امور نے کوئی ایسا حکم جاری کیا۔ سوشل میڈیا کی افواہوں پر بھروسہ نہ کریں، عوامی ہدایت جاری۔ درست معلومات کے لیے وزارت اطلاعات اور بحری امور کی ویب سائٹ چیک کریں۔ امریکہ نے ایرانی جنگی جہاز کو ڈبو دے دیا، ایران کا الزام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی کارروائی بین الاقوامی پانیوں میں کی گئی، ایران کا دعویٰ۔ ایران کے مطابق فریگیٹ ڈینا پر تقریباً 130 ملاح سوار تھے۔ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ حملہ بغیر کسی پیش کی انتباہ کیا گیا۔ امریکہ نے سمندر میں ایک خطرناک مثال قائم کی ہے، امریکہ کو اس اقدام پر سخت پچھتاوا ہوگا۔ ایران پر حملے جاری رہیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے، امریکہ ایران کے میزائل اور لانچرز تباہ کر رہا ہے۔ اگر ہم پہلے حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ایران جلد ایٹم بم بنانے کے قریب تھا۔ سابق صدر اوباما کی ایران جوہری ڈیل پر ٹرمپ کی سخت تنقید، کہا، جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ایران پر 47 سال سے جاری قتل عام کو روکا۔ حکومت سندھ کے منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع، شہریوں کو جدید اور باوقار سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے BRT یلو لائن منصوبہ تیزی سے مکمل ہونے کی جانب گامزن ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے بھی منصوبہ بندی جاری ہے۔ سڑکوں، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور ڈرینیج سسٹم کی بہتری کے بڑے منصوبے فعال ہیں۔ حکومت کا مقصد صرف منصوبے شروع کرنا نہیں، بلکہ ان کی بروقت تکمیل کے ذریعے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنا ہے۔